السلام علیکم۔ صحابہ کے سوال۔ کتاب اللہ میں درج براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے سوالات نہ صرف ان کی صاف ذہنیت، اعلیٰ سوچ، سنجیدہ فکر، تقوی اور پاکیزہ خیالات کی تصویر کھینچتی ہیں بلکہ ان کی خدا طرز زندگیوں کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دور نبوت کے طویل عرصے میں کئی سوال آپ سے پوچھے گئے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں سے صرف چند سوالات جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری تھے قیامت تک محفوظ شدہ کتاب میں قلم بند کروا دیے۔ ملاحظہ ہو، یسألونک عن الأہلہ، آپ سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوے کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ ویسألونک ماذا ینفقون، آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے عورتوں کے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، آپ سے قیامت کی گھڑی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ ویسألونک عن الروح، آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذو القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اور آپ سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ ان 15 سوالوں کے جواب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قل یعنی آپ کہہ دو کے لفظ سے دلوا دیے، اور آخری 2 فتووں کے متعلق قل اللہ یفتیکم کے الفاظ سے جواب فراہم کر دیے گئے۔ ان آیات کریمہ کے حوالے جات اسکرین پر دیے گئے ہیں، آپ انہیں نوٹ کر لیں اور بغور انہیں پڑھ لیجئے۔ اور کتاب اللہ میں درج کل 17 سوالات میں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کہیں بھی ہم کو نہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یا عقیدے کے متعلق نہ فروئی نہ منہ شغاف کرنے والے فقہی اور فرضی سوالات سننے کو ملے، جن سے عالم اسلام کے کتب خانے اور آج یوٹیوب بھرا پڑا ہے۔ اور ان سوالات کی بنا پر ہی امت واحدہ قرآن کی صاف سری اور 2 ٹوک حکم کے باوجود امت سینکڑوں فرقوں میں بٹ کر مشرک ہو گئی۔ آخر میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے ورنہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ قرآن مجید نے صرف 17 سوالوں کے جواب فراہم کیے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور سوال جواب دین میں شامل نہیں۔ ایسا ہرگز اس ویڈیو کا منشا مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذہنوں میں سینکڑوں سوال اٹھتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو عقل اور شعور سے نوازے ہیں، اسی لیے دینی ہو یا دنیاوی مسئلہ، بات کی تہ تک پہنچنے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سوال کرنا انسان کا ایک فطری تقاضا ہے۔
لہٰذا ہمارے دل و دماغ میں ابھرنے والے سوالوں کے جواب کتاب اللہ میں پہلے سے حاضر اور موجود ہے، اور اس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ قرآن کی آیات پر براہ راست تدبر کیا جائے اور اپنی عقل استعمال کرنے کی جو خود قرآن بار بار تاکید کرتا ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ یقیناً قرآن کا اسلوب بھی ہے اور اس کے مختلف مضامین بات کی حقیقت تک پہنچانے کے لیے سوال جواب کی صورت میں بھی پیش کیے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگیوں سے متعلق اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے لیکن وہ قرآن میں ہمیں بالراست نظر نہیں بھی آتا ہو، تب بھی قرآن میں درج آفاقی اصول یعنی یونیورسل پرنسپل اس سوال کے جواب کی راہیں ہموار کر دیتے ہیں۔ اب جو کام ہمارے ذمے باقی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اس کے کلام پر پورے یقین سے اور ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔